نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. درود نازل ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ مایہ ناز کتاب الادب المفرد کا درس ہمارا چل رہا ہے، جس میں ہم نے گزشتہ درس میں من آل ثلاث اخوات، جس نے 3 بہنوں کی پرورش کی، اس کے تعلق سے جنت کی خوشخبری کو سنا. اس کے بعد اب جو باب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جو باب ہمارے نزدیک ہے، باب فضل من آل ابنتہ المردودہ، اس بیٹی کی پرورش کرنے کی فضیلت جو اس کے پاس واپس آ گئی ہو. اس حدیث کے راوی ہیں موسیٰ بن علی. وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لسراقۃ بن جؤشم
الا ادلک علی اعظم الصدقہ او من اعظم الصدقہ قال بلا یا رسول اللہ قال ابنتک مردودہ الیک لیس لها کاسب غیرک۔ اس حدیث میں حضرت سراقہ بن جعشم فرماتے ہیں کہ کیا میں تجھے عظیم ترین صدقہ نہ بتاؤں، بڑا صدقہ، عظیم صدقہ نہ بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری بیٹی جو بیوہ یا مطلقہ ہو کر تیرے پاس لوٹ کر آ گئی ہو، تیرے علاوہ اس کا کوئی کمانے والا نہ ہو، اس کی کفالت کرنا یہ عظیم صدقہ ہے۔ معاشرے کے اندر آپ بہت سارے ایسی چیزیں دیکھیں گے، ایسے واقعات دیکھیں گے کہ بیٹی کا نکاح والد والدین بڑے شوق سے، بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے اچھے انداز میں، بڑے بہترین انتظامات کے ساتھ پورے رشتہ داروں کو جمع کر بہت اچھے منظم طریقے سے اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، دونوں کی، میاں کی، بیوی کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ایسے واقعات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ کیا شادی ہو کر 6 مہینے گزرے یا سال گزرا، طلاق کے مسائل، خلا کے مسائل اس طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر اب اس ماحول میں بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بات میں رک کر یہاں یہ بتاؤں کہ ہمارے پاس نکاح کرنے سے پہلے، لڑکی کا نکاح کرنے سے پہلے، لڑکے کا نکاح کرنے سے پہلے کاؤنسلنگ کی بہت سخت ضرورت ہے، جو یہ ایک طریقہ کرسچینٹی کے اندر بہت زیادہ طریقے سے پایا جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے مذہب میں، عیسائیت میں، کرسچینٹی میں بہت زور دیا جاتا ہے اس معاملے میں کہ لڑکی کا نکاح جو منگنی ہوتی ہے، ہونے کے فوراً بعد نکاح نہیں ہوتا ہے، اسے کاؤنسلنگ کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ بٹھا کر بات چیت کی جاتی ہے کہ آنے والی زندگی میں تو اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے سسرال میں، اور پھر تیرے سے ہونے والی اولاد کے ساتھ کس طریقے سے برتاؤ کرنا ہے، ان کی کیسی تربیت کرنا ہے، ان کی کیسی عزت کرنا ہے، تو یہ تمام چیزیں ان میں سکھائی جاتی ہیں۔ اس بات کی ہمارے معاشرے میں بہت سخت ضرورت ہے، اس چیز کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ ہمارے پاس یہ سسٹم میں طریقہ نہیں ہے۔ اب نہ ہونے کی وجہ سے اکثر پڑھے لکھے گھرانوں سے لے کر اور جو بغیر علم والے گھرانے ہیں، ان گھروں تک بھی یہ رواج عام ہو چکا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو کر کے طلاق کے مسائل، خلا کے مسائل اور اس طریقے کے بہت سارے واقعات کو ہم اپنے آنکھوں سے عینی مشاہدہ ہم کر رہے ہیں۔ الغرض بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلا کے بعد یا طلاق کے بعد جب بیٹی اپنے گھر یعنی اپنے والدین کے پاس لوٹ کر واپس آ جاتی ہے تو بہت ساری عورتیں، بہت ساری بیٹیاں جب گھر آتی ہیں تو گھر میں والدین ان کو ایک طرح سے کبھی سمجھانے والے بھی ہوتے ہیں، کبھی ان کو لاڑ پیار دینے والے بھی ہوتے ہیں، کہیں ایسا بھی موقع ملتا ہے کہ ان کو دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں، اور ان کو ان کے حالات جو گزرے ہوئے حالات ہیں اس کا جائزہ نہیں لیتے۔ غلطی کو پہچاننا، موقع کو کس کی غلطی ہے جاننا، درد کیسا ہے، زخم کیسا ہے، اس کے مانند دوا دینا اور اس کا علاج کرنا بعض والدین کو نہیں آتا ہے، جس کی وجہ سے حالات ایسے بھی گزر آتے ہیں کہ لڑکی خلا یا طلاق ہو جانے کے بعد خودکشی پر آمادہ ہو جاتی ہے یا گھر چھوڑ کر کہیں دور جانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو لہٰذا والدین کو اس بارے میں اپنے احساسات کو
لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے متعلق 3 حدیثیں لے کر کے آئے ہیں، یہاں پر اس معاملے میں 3 حدیثیں لے کر کے آئے ہیں، ان کی کفالت کی فضیلت کے بارے میں 2 حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر نشاندہی کر دی کہ 2 حدیثیں ایسی ہیں جو ضعیف روایتیں ہیں، اور تیسری حدیث ان کے حسن سلوک کی فضیلت یہاں پر دلالت کرتی ہے، بتاتی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو پہلی حدیث ہے سراقہ بن جوشم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے سراقہ، یعنی پچھلی والی جیسی حدیث ہے اسی کے مانند، یعنی تجھے میں کیا ایسا بہترین صدقہ نہ بتاؤں جو تیری بیٹی بیوہ ہو یا مطلقہ ہو یا اس طریقے سے اگر طلاق خلا والی ہو تو ایسی اگر لوٹ کر کے آ جائے، تیرے علاوہ اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہو، اس کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہو، تو ایسے میں اگر تو اس کی کفالت کرتا ہے تو یہ عظیم صدقہ ہے۔ یہ حدیث بھی پہلی حدیث سے ملی جلی ہے۔ اب اس کے بعد والی جو حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما اطعمت نفسک فہو لک صدقہ وما اطعمت ولدک فہو لک صدقہ وما اطعمت زوجک فہو لک صدقہ وما اطعمت خادمک فہو لک صدقہ۔ مقداد بن کرب معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو تو نے اپنے آپ کو کھلایا، یعنی اپنے نفس کے لیے اپنے آپ پر خرچ کیا، وہ تیرے لیے صدقہ ہے، اور جو تو نے اپنی اولاد کو کھلایا وہ تیرے لیے صدقہ ہے، جو تو نے اپنی بیوی کو کھلایا وہ اپنے لیے صدقہ ہے، اور جو تو نے اپنے خادم کو کھلایا وہ تیرے لیے صدقہ ہے۔ یہاں پر یہ تیسری حدیث اس بات کی دلالت اس بات کے اوپر واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی اپنے بیوی کے اوپر خرچ کرتا ہے، اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرتا ہے اور اپنے خادم کے اوپر خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے، وہ اس کے لیے صدقہ ہے، اور اس کے لیے ایک واجبی حق ہے کہ وہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے کہ بیٹی کو نکاح کر کے دینے تک والد کی ذمہ داری، اب بچی اگر طلاق یا خلا لے کر گھر واپس آ جائے یا بیوہ ہو کر آ جائے تو والد کی ذمہ داری نہیں، بھائیوں کی ذمہ داری نہیں اس کی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے اوپر واجبی حق ہے وہ اگر واپس آ جاتی ہے، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس، اس کے رہنے سہنے کے لیے تمام چیزیں مہیا کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اس کے اوپر خرچ کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ عورت کما کر کھانے کا کوئی حق نہیں رکھتی ہے، اللہ یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر جائز طریقے سے پردے کے لحاظ سے اگر کچھ گھر میں کچھ کر رہی ہو، اگر اس کے کچھ کمانا بھی نہیں آتا، کچھ گھر کے کام بھی نہیں آتے، تو ایسے وقت میں ہمارے اوپر ضروری ہے، اگر اس طرح کا موقع ملتا ہے تو وہ ہمارے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ بہت سارے تانا دیتے ہیں، تو طلاق لے کر کے واپس آ گئی، تجھے طلاق دیا گیا، تو خلا لے کر کے واپس آ گئی، تو بیوہ ہو گئی، اب تو ہمارے اوپر بوجھ ہے، تو ہمارے اوپر بوجھ ہے۔ اس طریقے سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بچی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، کوئی بھائی، اس طریقے سے تانے دینا اور اسے بوجھ کہنا یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ جس طریقے سے بھی ہو یہ ہمارے اوپر فرض بنتا ہے، جیسا اس سے پہلے والے باب میں بیٹیوں کی پرورش اور بہنوں کی پرورش پر ہمیں اجر بتایا گیا اور کہا گیا کہ تمہارے اوپر جنت اللہ تبارک و تعالیٰ واجب کرتا ہے، اللہ تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے لیے یہ بہت بڑا جو ہے ہمارے پر فریضہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس طریقے سے ہم اپنے بھائی ہونے کے حساب سے یا باپ ہونے کے حساب سے، اللہ نہ کرے ایسے اگر واقعات اگر گزرتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے انداز میں ان کا پورا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس طرح کے معاشرے کے اندر بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ اس کے بعد باب آتا ہے، باب من کرہ ان یتمنی موت البنات، جس شخص نے بیٹیوں کی موت کی تمنا کو برا سمجھا۔ یہاں پر راوی ہیں حضرت عثمان بن حارث
اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت ابن عمر یعنی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ان رجلا کان عنده وله بنات فتمنى موتهن فغضب ابن عمر رضی اللہ عنہما فقال انت ترزقهن. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کی بیٹیاں تھیں، وہ بیٹھا ہوا تھا، اس کی بیٹیاں تھیں اور ان کی موت کی تمنا کرنے لگا. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ میں آ گئے اور فرمایا کیا تو انہیں رزق دیتا ہے؟ رزق دینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ جسے پیدا کرتا ہے اس کے رزق کا بندوبست کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مادر رحم میں جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کھانے پینے کا اور اسے ہر چیز کا اس کا بندوبست کر دیتا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے لکھا دیتا ہے. انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اس کی ذمہ داری کیسے لوں، میں اسے کیسے کھلاؤں، میں اسے کیسے پلاؤں، میں اسے کیسے پرورش کروں، میں اسے آج بہت سارے آنے والی حدیثوں میں بھی اور بچوں کی کثرت اور مال کی کثرت کے تعلق سے بھی حدیثیں سامنے آ رہی ہیں، اور اس کے تعلق سے بھی یہاں پر واضح کیا گیا ہے رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. بہت سارے لوگ ہم دو ہمارے دو، یعنی رزق کے ڈر سے ان کو اسکول پڑھانا ہے، ان کو کالجز پڑھانا ہے، ان کو کھلانا پلانے والا کون، آئندہ کی زندگی کس طریقے سے، یہ تمام چیزیں سوچ کر کے وہ اپنے آپ کو بچوں کا آپریشن کرا لیتے ہیں اور بہت سارے اقدام ایسے جو شریعت میں منع ہیں ایسے قدم اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. یہ انسان اس بات پر نہ رکے اور پھر یہ نہ کہے کہ یہ تمنا نہ کرے کہ یہ بیٹیوں کی موت کی تمنا جو یہاں پر کی جا رہی ہے، حالانکہ جو یہ حدیث بتائی گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی انہوں نے ان پر غصہ ہوئے اور غصہ ہو کر کے بتایا کہ جو تم لفظ زبان سے نکال رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے. اس کے بعد میں ایک باب ہے اولاد کنجوسی اور بزدلی کا سبب ہے. باب باندھے ہیں اولاد کنجوسی اور بزدلی کا سبب ہے. یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر اولاد زیادہ ہو جائے اور پھر اس کے حساب سے وہ اپنے آپ کو خرچ کرنے میں آگے پیچھے کبھی ہوتا ہے تو اس طریقے سے اسے بزدلی اور کنجوسی کا اسے سہارا دے کر کے اور اسے بسا اوقات اس طریقے سے اسے روکا جاتا ہے. اور پھر یہاں پر جو حدیث لائے ہوئے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اللہ کی اس زمین پر مجھے عمر سے زیادہ بڑھ کر محبوب کوئی نہیں. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس زمین پر حضرت عمر سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نہیں. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور پھر واپس گھر میں تشریف لائے اور حضرت عائشہ سے پوچھا میری بیٹی کیا میں نے یہ بات کہہ کر کے قسم کھائی تھی؟ میں نے یہ بات کہہ کر کے قسم کھائی تھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے کوئی قسم نہیں کھائی. تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے عمر سے زیادہ عزیز میری اولاد ہیں، میرے دل کے ساتھ چسپاں ہیں. یعنی اولاد کے تعلق سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے محبت کا اظہار فرمایا. یعنی پہلے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ کیا میں نے قسم کھا کر یہ کہہ دیا کہ عمر مجھے زیادہ پسند ہیں، عمر زیادہ میرے لیے محبوب ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ نہیں آپ نے قسم نہیں کھائی تھی. چنانچہ اس کے بعد ایک حدیث پھر اسی باب میں آتی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ابو نعم، یہ تابعی ہیں، اور وہ بیٹھے ہوئے تھے. ان سے ایک آدمی نے مچھر کے خون کے متعلق پوچھا، سوال کیا. مچھر کا خون یعنی مچھر کو مار دینا، اس کا خون کر دینا، اس کے تعلق سے سوال کیا. تو آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا میں اہل عراق میں سے ہوں. اس نے کہا میں اہل عراق میں سے ہوں. تو آپ نے فرمایا اس آدمی کو دیکھو یہ مچھر کے خون کے متعلق سوال کرتا ہے جبکہ انہوں نے
نبی کے بیٹے یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر ڈالا ہے۔ میں نے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یہ دونوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، یہ دونوں میرے اس دنیا کے دو پھول ہیں۔ اس بات کا اظہار کیا۔ تو یہاں پر بات جو بچوں سے محبت کرنے کی اور بچوں سے چاہت کرنے کی اور بچوں کے تعلق سے جو باتیں بتائی جا رہی کہ اللہ کے نبی بچوں سے کتنا پیار کرتے تھے، یعنی اپنے نوازوں سے کتنا پیار کرتے تھے، دنیا کے دو پھول کہا، اس بات کو لانے کے لیے حدیث لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بڑی محبت کا اظہار کرتے تھے۔ آنے والا یہ باب یہ بتاتا ہے کہ باب حمل الصبی علی العاتق، بچے کو کندھے پر بٹھانا، بچے کو کندھے پر بٹھانا۔ عموماً آپ دیکھے ہوں گے اپنے آج کے نئے اس کلچر میں نہیں تو کم از کم پرانی بات تو اگر یاد کر لیں تو بچوں کو ان کی محبت میں آ کر بچوں کو اٹھا کر کندھے پر بٹھا لیتے ہیں، ان کے دو پیر ادھر ڈال کے بچے کے اوپر بٹھا لیتے ہیں۔ اگر کوئی آج بٹھا لے تو کہا جا سکتا ہے، یہ کہنے کے لیے لوگ رات محسوس نہیں کریں کہ یہ تو کھیڑے والے ہیں، یہ تو کھیڑے والے ہیں۔ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، سٹی والوں کا کلچر نہیں ہے۔ بچوں کو اس طریقے سے اٹھائیں، میاں کریں، محبت کریں، تو یہ سٹی والوں کا کلچر ایسا ہے۔ یہ جو کلچر ہے جو اپنے کندھے پر بچوں کو پیر لٹکا کے بٹھا لینا، یہ تو خریے والوں کا کام ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے کندھوں پر حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما کو بٹھایا ہے۔ یہ بات اس بات کی، یہ حدیث اس بات کی دلالت ہے۔ یہاں راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ آپ کے کندھوں پر سوار تھے اور آپ فرما رہے تھے، اے اللہ، بے شک میں ان سے محبت کرتا ہوں، لہذا تو بھی ان سے محبت کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحسن رضی اللہ عنہ علی عاتقہ وہو یقول اللہم انی احبہ فاحبہ۔ اے اللہ، میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبکہ حضرت حسن کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ اللہ کے رسول کے کاندھوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بچوں کو اپنے کاندھے پر بٹھاتے تھے۔ بچے والدین کے جسم کا ایک حصہ ہوتے ہیں، بچے والدین کے جسم کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ مرد کے نطفے سے اور بیوی کی رحم میں یہ جو نطفہ جاتا ہے اس سے ایک حصہ نکل کر کے واپس آتا ہے جو بچے کی شکل میں ہے۔ کبھی ماں باپ اپنے بچوں کو کاندھے پر، کبھی بچے کو جسم کے کسی حصے پر، گود میں، کمر میں، اس طریقے سے بچوں کو اٹھاتے ہیں، اسے محبت سے۔ جیسے والد گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بچہ بھاگ کر کے جاتا ہے، لپک جاتا ہے اپنے باپ سے، اور بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ یہ محبت ہے بچوں سے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اپنے نوازوں کو، اور حسن کو، حضرت حسین کو اپنے کندھوں پر بٹھایا۔ کسی بھی جسم کے حصے پر اٹھا لینا یہ بچوں سے محبت میں ان کی نشو نما کرنے کے برابر ہے۔ تو اس طریقے سے بچوں کو پیار دینا چاہیے۔ بسا اوقات بچے والد جب گھر میں آتے ہیں تو بچوں کو ڈرایا جاتا ہے، تمہارے ابا آ گئے، خاموش رہو، جاؤ نہیں، ان کے کمرے میں مت جاؤ، ان کے ٹیبل کے پاس مت جاؤ، ان کی چارپائی پر مت جاؤ، ان کا بستر مت گر۔ اس طریقے سے بچوں کو ایک خوف کا ماحول پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ آئندہ ان کی نشو نما اسی ڈر سے، ادب سے نہیں بلکہ ان کے اندر ایک ڈر بٹھا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ماں باپ سے بچے بڑھتے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ باپ سے بچے محبت نہیں کرتے۔ بعد میں یہ شکایت آتی ہے کہ ہمارے بچے ہم نہ نہیں دیکھتے، ہمارے بچے ہمارے سے محبت نہیں کرتے، ہمارے بچے ہم کو بیٹھ کر کے مسکرا۔ آپ اگر ایسی تربیت کیے ہو، آپ اپنے زمانے میں اپنے بچوں کو گلے سے لگائے ہوں، اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوں جیسے رسول اللہ نے اٹھایا، یہ اس طریقے سے بعد کے دور میں ایسی باتیں آ جاتی ہیں۔ تو ڈانٹنا یہ چیز الگ ہے، ڈرانا یہ چیز الگ ہے، لیکن بچوں کو خوف زدہ بنا دینا یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے، تو ہم کو بھی اپنے جو ہے مہذب اگر بنانا ہے، اپنے
جو ہے اپنے بچوں کو، چاہے نواسے ہو، نواسیاں ہو، پوتے ہو، پوتیاں ہو، بیٹے ہو، بیٹیاں ہو، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم لوگ اٹھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اٹھاتے تھے، رسول اللہ نے اٹھائے ہیں تو یہ سنت ہے، ہم بھی اٹھانا چاہیے۔ لیکن ہم لوگ خریوں کا مزاج ہے، کیڑے کا مزاج ہے، یہ کہہ کر کے ایسا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ گھر میں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، بچوں کو چھوتے تک نہیں، بچوں کو اٹھاتے تک نہیں، بچوں کو محبت دیتے تک نہیں۔ اب وہ صبح میں اٹھتے ہیں، بچے اٹھنے سے پہلے ایک ڈیوٹی پر چلے جاتے ہیں، رات میں آنے تک بچے سو جاتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ خادمہ کو رکھ دیتے ہیں، بچوں کو کھلانا، بچوں کو کھلانا، بچوں کو پلانا، بچوں کو سلانا خادمہ کا کام۔ چند پیسے دے دیے، 10,000 20,000 15,000 روپے دے دیے، بچوں کو پورا وہی دیکھ بھال کرے، وہی کھلائے، وہی پلائے، وہی سلائے، وہی ان کو ان کی خوشی اور ان کے غم میں پورا ساتھ دے۔ تو اس طریقے سے بعض لوگ جو ہے خادمہ کو رکھ کر ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، جو تربیت میں، نشو و نما میں بعد میں کمزوری آ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بچے جو آپ کے جسم کا حصہ ہیں، آپ کے جسم کے نشو و نما، اور وہ دوسرے اگر اٹھاتے ہیں تو اس سے ظاہر بات ہے کہ وہ بچے آپ سے دور ہوں گے ہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے بچوں کو اٹھا کر کھلائے ہیں، کندھے پر بٹھا کر راستے میں باہر لے کر گئے ہیں، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس سے اگر لوگ کہتے ہیں کہ اس سے ویلوز میں اور اقدار میں کمی آتی ہے، ویلوز کم ہو جاتے ہیں، ایسا اگر کلچر میں اگر سوچا جا رہا ہے، ایسا اگر کلچر بنایا جا رہا ہے، تو یہ بالکل جو ہے تہذیب کے خلاف ہے، اور ایسے تہذیب کا خاتمہ ہونا چاہیے، ایسے کلچر کا خاتمہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا ایک مسئلہ اس حدیث سے یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے محبت، بچوں کی محبت کا اظہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ہم بھی کرنا چاہیے۔ یعنی بچے جتنا بھی عمر میں بڑے ہوتے جائیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے باپ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہماری ماں ہم سے محبت کرتی ہے، ہم کو بہت زیادہ وہ چاہتے ہیں، ہمارے ایکٹیویٹیز سے، ہمارے کھیلنے کودنے سے، ہمارے کمانے سے ہمارے باپ ہم سے محبت کرتے ہیں، اس بات کا پتہ چلنا چاہیے۔ جب تک بچوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ آپ ان بچوں سے محبت نہیں کرتے ہیں تو اس کا بڑا نقصان ہوگا، معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ بچوں کے سامنے آتے اور ان کے سامنے محبت کا اظہار کرتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی کے کندھے پر وہ بیٹھتے تھے، تو اہل علم یہاں پر بتاتے ہیں کہ کم از کم تقریباً ان کی عمر 8 سال کی ہوگی، 1 سال 2 سال کا بچہ نہیں، 8 سال کا بچہ۔ 8 سال کے بچے کو اللہ کے نبی اپنے کندھے پر بٹھا کر کے راستے میں نکل رہے ہیں، تو یہ بچوں سے محبت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ بچہ بھی سن رہا ہے، 8 سال کا بچہ، معلوم نہیں ہوگا اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، بچہ بھی سن رہا ہے، لوگ بھی سن رہے ہیں، معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ تو بچوں کے سامنے محبت کا اظہار کرنا چاہیے کہ بسا اوقات آپ کے گھر میں آپ کے رشتہ دار آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، ہو سکتا ہے بچوں کے پاس کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے، گلاس توڑ دیں، کپ پھوڑ دیں، ساسر اور کھٹوری گرا دیں، یا سالن گرا دیں، یا کھانے کا برتن توڑ دیں، یا کوئی اور چیز لائٹ پھوڑ دیں، کچھ بھی ہو تو آپ اس کو برداشت کر کے چلنا ہے، اور اس وقت دوسروں کے سامنے بچوں کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ بچوں کی تربیت الگ چیز ہے، ان کی نشو و نما کے لیے ان کو الگ طریقے سے لوگوں کے سامنے، بہت سارے ایسے ماں باپ ہوتے ہیں جو بچوں کو دوسرے لوگوں کے سامنے بلا کر ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، ان کے سامنے ڈانٹتے ہیں، ان کے سامنے گالیاں دیتے ہیں، ان کو ایسی جو ہے تہذیب، ایسا ان کے اندر ایسا کلچر ہے کہ لوگوں کے سامنے بچوں کو گالیاں دے کر اپنے بچوں کو ڈانٹنا، مارنا، پیٹنا ایسا کرتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے بچے کے اندر میں ذلیل ہو گیا، میں رسوا ہو گیا، مجھے میرے باپ نے میرے لوگوں کے سامنے، میرے دوستوں کے سامنے، آئے ہوئے رشتہ داروں کے سامنے میری عزت کو نکال دیا۔ اس طریقے سے اور وہ اوباش ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا بچوں کی تربیت، بچوں کی تعریف لوگوں کے سامنے، میرا بچہ اچھا پڑھتا ہے، ماشاءاللہ اس مرتبہ میرے بچے نے اچھے رینک سے کامیاب، لوگوں کے سامنے، بچے کے سامنے، لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرے، میرا بچہ اچھا ہے،
نماز کو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اچھے لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، اس کی عادات، اس کے اخلاق، اس کے اطوار، اس کے کیریکٹر بڑے اچھے ہیں، ایسا بچوں کے سامنے بچوں کی تعریف کرنا چاہیے اور ان کی عزت کرنا چاہیے، اور لوگوں سے کہنا میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس میرے بچے کو بہت چاہتا ہوں، یہ اگر سنتا ہے لفظ تو بچے کے اندر الگ تربیت آتی ہے، الگ نشو و نما اس کی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار کیا، بچوں کو احساس دلانا کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں، اور پھر ایسے کرنے کی وجہ سے رشتے میں محبت پیدا ہوتی ہے اور مضبوطی آتی ہے۔ بہت سارے بچے نام کے حد تک اپنے باپ کے لیے کام کرتے ہیں اور پھر کھیل کود میں ہوتے ہیں، کبھی ان سے بھول چوک ہو جاتی ہے، اس کو برداشت کر کے چلنا پڑتا ہے۔ ایک اور باب یہاں پر بچوں کے تعلق سے امام بخاری رحمہ اللہ لاتے ہیں، باب الولد خرۃ العین، ایک حدیث کا بھی ٹکڑا، یہ دعا کا بھی ٹکڑا، قرآن کی آیت کا بھی خرۃ العین، یہ قرآن مجید کی ایک آیت کا بھی ٹکڑا ہے۔ اس باب کو لایا کہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بچے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، یعنی سکون ہے، ان بچوں سے سکون ملتا ہے۔ کب سکون ملتا ہے؟ جیسے ہم بچوں کی پرورش کرتے ہیں ویسے پرورش کرنے کی وجہ سے سکون ملتا ہے۔ محاورہ ہے کہ ماں باپ کے لیے بچے آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، بچے آنکھوں کا ٹھنڈک ہے ماں باپ کے لیے، ایسا ہونا چاہیے۔ اور دعا بھی ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ہمیشہ ماں باپ کو یہ دعا کرنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ میری اس بیوی اور ان بچوں کو میری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا۔ دعا کیجئے، تشہد میں دعا کیجئے، سجدے میں دعا کیجئے، نفل نمازوں میں سجدے میں دعا کیجئے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، ہاتھ اٹھائیے، تہجد پڑھیے، کہیے اے اللہ ان بچوں کے ذریعے سے میری آنکھوں کا ٹھنڈک یہ بچوں کو بنا، یعنی دل کا سکون، اور میرے لیے سکون ہو ان بچوں کو دیکھ کر۔ کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں سے پریشان ہیں، بچوں سے پریشان ہیں، بچوں سے بڑے پریشان ہیں، بچے غلط عادات اطوار سیکھ گئے ہیں، بچے شرابی ہو گئے، بچے کبابی ہو گئے، بچے دیر رات تک گھروں سے باہر رہتے ہیں، بچے رات 2 بجے 3 بجے گھر آتے ہیں، بچے ایسی چیزوں کے عادی ہو گئے ہیں، غیر غلط چیزیں سیکھ لیے ہیں، بری صحبت میں پڑ گئے ہیں، دوستوں کے ایسی چکر میں پڑ گئے ہیں جن کے دوست بڑے ہی نکمے ہیں اور شیاطین قسم کے ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے بچوں کے لیے سب سے پہلے دعا کرنا چاہیے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ تو یہاں پر حدیث لاتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک بہت بڑی حدیث یہاں پر ذکر کی ہے، ایک واقعہ ہے وہ، لیکن اس واقعے سے اور اس حدیث سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن آخر میں ایک لفظ ہے، آخر میں یہ ایک جملہ ہے جس کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اس حدیث کو لائے ہیں۔ جبیر بن نفیر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہیں مقداد بن اسود، ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا خوشخبری ہو، خوشخبری ہو۔ کیا خوشخبری ہے؟ اس نے کہا ان دونوں آنکھوں کے لیے جنہوں نے نبی کو دیکھا ہے، اس کی مراد تھی مقداد بن اسود جو بیٹھے ہوئے تھے، ان کی 2 آنکھ ہیں نا، تو یہ آنکھوں کے لیے خوشخبری ہو۔ کس بات کی خوشخبری؟ اس نے کہا اللہ کی قسم جو آپ نے دیکھا ہم نے نہیں دیکھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا ہے، صحابی ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ اچھی ہی بات کہہ رہا ہے کہ آپ کی آنکھیں خوش نصیب ہیں کہ آپ کی ان آنکھوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، غزوات دیکھے ہیں، آپ نے جو شرکت کی ہم نے شرکت نہیں کی، یعنی وہ آدمی جو صحابی نہیں تھا، وہ عام آدمی تھا، اس نے یہ کہا کہ آپ کی آنکھوں نے جو دیکھا وہ ہم نے نہیں دیکھا، آپ نے جن غزوات میں شرکت کی ہم نے نہیں شرکت کیا۔ اس پر مقداد بن اسود غصہ ہو گئے اس کی اس بات پر۔ کیوں غصہ ہو گئے؟ بس وہاں پر جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے دوست جبیر، انہوں نے کہا کہ تعجب کرنے لگے کہ وہ اچھی بات تو کہہ رہا ہے،
وہ بات تو اچھی کہہ رہا ہے کہ تمہاری آنکھیں مبارک آنکھیں ہیں، تمہاری اچھی آنکھیں، بڑی خوش نصیب آنکھیں ہیں، تم نے اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا۔ آپ نے جن غزوات میں اللہ کے نبی کے ساتھ شریک ہوئے، ہم نے شریک نہیں ہوا۔ اچھی بات تو کر رہا ہے، اس میں تم غصہ ہونے کی کیا بات ہے مقداد؟ تو مقداد بن اسود نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، آدمی کو کون سی چیز ابھارتی ہے کہ وہ ایسی جگہ حاضر ہونے کی آرزو کرے جس سے اللہ تعالیٰ نے اسے دور رکھا ہے۔ وہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مقداد بن اسود نے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، آپ کی آنکھوں نے دیکھا، ہم نے غزوات میں شرکت نہیں کی، آپ نے شرکت کی، کیا خوش نصیب آنکھیں ہیں، کاش ہم بھی ہوتے۔ مقداد بن اسود نے کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ نے تجھے جس حال میں رکھا ہے اس کا شکر ادا کر۔ کیا معلوم کہ اگر تو اللہ کے نبی کے زمانے کو دیکھتا، اللہ کے نبی کے زمانے کو پاتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا، ایمان نہ لاتا، جہنم کا مستحق ہو جاتا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوتا، ہدایت نہ ملتی، اللہ کے نبی تجھے دعوت دیتے، اگر تو دعوت نہ قبول کرتا تو کیسی بات کر رہا؟ اللہ تعالیٰ جسے جس جگہ پر رکھنا چاہے اس جگہ پر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جو بہتر کرنا چاہے وہ بہتر کرتا ہے۔ جو جس جگہ پر تو ہے اس پر خوش رہ اور اللہ کا شکر ادا کر۔ اگر تو انکار کر دیتا، اگر تو نبی کی زندگی میں جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کرتا تو تجھے بہت سارے جو ہے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ اب تجھے جو موقع ملا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر۔ اور یہی چیز فرق بتایا آپ نے، اور بتا کر کے کہا کہ آپ اگر آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک چاہتے ہو تو نیک لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کو سکون ملے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ تو یہی کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، تو یہ دعا کرنا چاہیے، سکون سے رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو سکون چاہیے آپ کی اولاد میں، اگر سکون چاہیے آپ کی بیوی میں، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھی تربیت کرنا چاہیے۔ نکاح سے پہلے دعا کرو، نکاح بعد میں کرو، رشتہ بعد میں تلاش کرو، اس سے پہلے یہ دعا کرو، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ انبیاء نے یہی دعا نہ کی، انبیاء نے یہی دعا کی، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ تو مجھے نیک بیوی عطا فرما۔ پہلے یہ دعا کرو اللہ سے، پھر اس کے بعد اچھا رشتہ تلاش کرو، اچھی گھر والی تلاش کرو، تقوی والی اور پرہیزگار گھرانے، عبادت گزار گھرانے۔ آج ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اس کا خاندان کیسا ہے؟ ہمارا خاندان اس کا خاندان برابر ہے کیا؟ ہمارا خاندان بڑا خاندان اور اس کا خاندان چھوٹا خاندان، ہماری سیلری بڑی سیلری اور اس کی سیلری بڑی کم سیلری۔ آج رشتے بھی طے ہوتے ہیں تو ان کی تعلیم کے حساب سے، ان کی نوکریوں کے حساب سے، ان کے خاندان کے اسٹیٹس کے حساب سے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے صاحب کہ آنے والی زندگی میں دراریں، پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیف، طلاق کے مسائل، خلا کے مسائل، اس طریقے کے بہت سارے پریشانیاں، اور اس کے بعد بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوتی۔ بعد میں یہ آہو بکا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بچے ہمارے نافرمان ہو گئے، اس طریقے سے۔ آخری باب اپنی بات کو ختم کرتے ہیں یہ بتا کر کے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک بہت ہی بہترین باب یہاں پر لائے ہیں، بہت اچھا باب ہے، کہ کہتے ہیں باب من دعا لصاحبہ ان اکثر مالہ وولدہ، جس شخص سے اپنے ساتھی کے لیے یہ دعا کی اللہ اس کے مال اور اولاد میں اضافہ کرے۔ اگر کوئی آدمی، اگر کوئی ساتھی اپنے ساتھی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے دوست کے لیے اگر یہ دیتا ہے دعا، اللہ تعالیٰ تیرے مال میں برکت دے، تیری اولاد میں برکت دے، یعنی اگر سیدھے الفاظ میں کہوں، اللہ تعالیٰ تجھے بڑا مالدار بنائے، مال زیادہ دے، اور یہ کہوں کہ سیدھی بات میں کہ اللہ تعالیٰ تجھے اولاد زیادہ دے، یہ دعا دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ جی دینا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ،
تمہارے لیے تمہارا مال، تمہاری اولاد فتنہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے نا، یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ تمہارے لیے مال فتنہ ہے. تو یہ دعا دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ کیوں دینا چاہیے؟ جزاکم اللہ خیر، حسن الجزا. تو اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، باتیں ایسی بتاتے ہیں کہ یہ دعا مت دو، کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا ہے قرآن مجید میں یہ مال تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ اولاد تمہارے. کیوں اولاد حاصل کر کے، اولاد زیادہ ہو کر کے ہم پریشان اڑائیں، آزمائش میں پڑیں، فتنے میں پڑیں، اور مال زیادہ ہو تو ہم فتنے میں پڑیں؟ اس طریقے کے الفاظ ادا کرتے ہیں. یہاں پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومن، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں داخل ہوئے آئے. وما ہوا الا انا و امی حرام خالاتی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئے، میری ماں تھی، ان کی ماں ام سلیم تھی، اور ان کی خالہ تھی، تو یہ گھر میں اتنے موجود تھے. اذا دخل علینا فقال لنا الا اصلی بکم، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا میں تمہارے لیے جماعت بناؤں نہیں، کیا میں تمہارے لیے نماز پڑھاؤں جماعت بنا کر کے؟ کہتے ہیں وذاک فی غیر وقت الصلاۃ، یہ فرض نماز کا وقت نہیں تھا، یہ فرض نماز کے علاوہ تھا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ فرض نماز کے علاوہ نفل نماز کی جماعت بنائی جا سکتی ہے. اللہ کے نبی نے یہ بات کہی. اور فقال رجل من القوم فأين جعل انسا منه فقال جعله عن يمينه، پھر کہا ان میں سے ایک آدمی نے کہ انس کو کہاں ٹھہرایا؟ پوچھا انس کو، اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوئے، وہاں پر ان کی انس کی ماں تھی، انس کی خالہ تھی، انس تھے، اللہ کے نبی نے انس کو کہاں ٹھہرایا جماعت میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رائٹ سائڈ میں سیدھے طرف دائیں طرف اللہ کے نبی نے مجھے ٹھہرا لیا، اور چونکہ عورتیں تھیں تو ان کی جماعت الگ ہونی چاہیے، پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھہرایا. یہاں پر ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر بیوی بھی ہو شوہر نماز پڑھ رہا ہے تو بیوی کو بھی الگ پیچھے نماز پڑھنا چاہیے، بیوی بھی بازو ٹھہر کر کے نماز نہیں پڑھ سکتی. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ثم صلی بنا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھایا. ثم دعا لنا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعا کی. یعنی جتنے وہاں پر موجود تھے، حضرت ام سلیم ہو اور پھر ان کی خالہ ہو، یہ جتنے بھی وہاں پر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی. پھر فرمایا فقال رجل، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اہل البیت، ان کے گھر والوں کے لیے، بکل خیر من خیر الدنیا والآخرہ. کیسی دعا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے بھلائی ہو، یہ تمام جتنی خیر کی دعائیں ہو سکتی تھیں اتنی خیر کی دعائیں کی. فقالت امی، تو میری ماں نے کہا، انس کی ماں ام سلیم نے کہا اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، خویدمو کا ادعو اللہ لہو، اے اللہ کے نبی یہ آپ کا خادم انس ہے، اس کے لیے خاص دعا کیجیے. ابھی اللہ کے نبی دعا کیے پورے لوگوں کے لیے، پورے گھر والوں کے لیے دعا کیے ہیں. پھر انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ انس یہ آپ کا خاص خادم ہے، اس کے لیے خاص دعا کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص دعا کی. فدعا لی بکل خیر کان فی آخر دعائه ان قال اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ. اللہ کے نبی نے ان کے حق میں دعا کی، اللہم اکثر مالہ، اے اللہ تو انس کو مال زیادہ عطا فرما، زیادہ مال دے، اور پھر اس کے بعد فرمایا وولدہ، اسے اولاد بھی زیادہ دے، وبارک لہ، وبارک لہ سے مراد اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، اس کی عمر میں بھی برکت دے. یہ دعا اللہ کے نبی نے. اس سے ثابت یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے وہ 3 طرح کی دعائیں فرمائی. اہل علم نے یہاں پر ذکر کیا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے حق میں دعا کرنا چاہتے ہیں تو یہ دعا دے سکتے ہیں، ان کے مال میں برکت. آج آدمی چاہتا ہی نہیں کہ اس کے سامنے کوئی مالدار ہو. ایک بھائی نہیں چاہتا ہے کہ میرا بھائی میرے سے زیادہ مالدار ہو، ایک بھائی یہ نہیں چاہتا کہ میرا بھائی میرے سے اچھا گھر بنے.
اور پھر اگر بھائی پوچھتا بھی ہے کہ بھیا تم نے یہ کہاں سے خریدا، تم کو یہ سستے میں ملا ہے کہ نہیں، تمہیں کہاں سے اس کا انجینئر ملا، تو اسے الٹی سیدھے باتیں بنا کر کے، بہانہ بنا کر کے، آج کوئی اپنے بھائی کی ترقی بھی نہیں دیکھنا چاہتا الا ماشاء اللہ. اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو جو آخرت کا اسے خوف ہو، اللہ کا خوف ہو سکتا ہے کوئی بھائی ہو الا ماشاء اللہ اس کی رہنمائی کر دے. لیکن اکثر تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بھائیوں کو ترقی پر دیکھنا نہیں چاہتے، اپنے دوستوں کو ترقی پر دیکھنا نہیں چاہتے، اپنے ساتھ میں رہنے والوں کو ترقی پر دیکھنا نہیں چاہتے. ہمارے سے اچھا گھر اس کا نہ ہو، ہمارے گھر میں جو پروگرامز ہوتے ہیں ایسے پروگرامز ان کے گھروں میں نہ ہو، ہماری جتنی جائیداد ہے ان کی جائیداد اتنی نہ ہو، ہمارے پاس جو مال جمع ہے ویسا مال ان کے پاس جمع نہ ہو. ایسے اکثر لوگ ہوتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں جو ہے تعلیم دی ہے کہ ہم لوگ جو ہے کسی کے بھی حق میں دعا دیں، کیونکہ اولاد یہ اللہ کی نعمت ہے. اگر اولاد اس کی صحیح تربیت ہو جائے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی دی ہے، اور مال بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اگر صحیح طریقے پہ صحیح راہ پہ خرچ ہو جائے. صحابہ کے پاس مال آتا تھا تو وہ مال کے تعلق سے ڈر کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. غریبوں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا، پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا بڑا خیال رکھتے تھے. الحمدللہ صحابہ کے اندر بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں. تو اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے تعلق سے بھی دعا دینا چاہیے، کیونکہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کی شادیاں ہو کر 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال کا عرصہ ہو گیا لیکن ان کی گود خالی ہے، اولاد سے وہ خالی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اولاد کی زیادتی کے لیے دعا دیں. خوش نصیب کی علامت ہے اولاد زیادہ ہونا، خوش نصیب انسان کی علامت ہے. اور پھر اسی طریقے سے اسلامی نقطہ نظر سے اگر دیکھیں، اولاد جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا زیادہ وہ خیر کا باعث ہوتی ہے، اس کا گھر خیر کا گھر ہے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں 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 اولاد زیادہ نہیں چاہیے، ایک بیٹا ایک بیٹی بس ہماری زندگی کے لیے، بس ہمارا گھر زیادہ بچوں سے نہ بھرے، ہمارے گھر میں اولاد زیادہ نہ ہو، لوگ دیکھ کر ہنسیں گے، مذاق کریں گے، آئندہ کا کیا ہوگا، ان کی شادیوں کا کیا ہوگا، ان کی تعلیم کا کیا ہوگا. تو اس طریقے سے خوف کھاتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں. لیکن یہ اسلامی کلچر ایسا نہیں. عرب میں ایک بات یہ مشہور ہے کہ عرب میں جس کی زیادہ اولاد ہوتی ہے اس کی زیادہ عزت ہوتی ہے. جس کی زیادہ اولاد ہوتی ہے اتنا زیادہ وہ طاقتور انسان سمجھا جاتا ہے، وہ اچھا انسان سمجھا جاتا ہے، طاقتور انسان. لوگ کہتے ہیں بچے زیادہ ہوں تو پرورش نہیں ہوگی، بچے زیادہ ہوں تو غربت کا ڈر ہے، بچے زیادہ ہوں تو ناکامی کا ڈر ہے. یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے چیزوں سے دور رہنے کے لیے کہا ہے. ہندوستان کے حساب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان کے اندر اگر حساب لگایا جائے تو مسلمانوں کے زیادہ بچے ہیں، مسلمانوں کے پاس زیادہ غربت ہے، یہ کہا جا رہا ہے. تو اس کا جواب اہل علم نے یہ دیا ہے، یا تو اس کا باپ جس کے بچے زیادہ ہوں اگر غربت ہے تو وہ کاہل ہے، وہ سستی ہے، وہ کامچور ہے، جس نے اپنے بچوں کے لیے محنت نہیں کیا، اپنی اولاد کے لیے محنت نہیں کیا. کاہل انسان غربت کا شکار ہوتا ہے، سست انسان غربت کا شکار. آپ دیکھیں مسلمانوں کی اکثریت جن کے بچے زیادہ ہیں اور اگر ان کے گھر میں غربت ہے تو ان کا صبح کا اٹھنا 9-10 بجے ہے، فجر کی نماز نہیں، رزق کی تلاش نہیں، ذکر و اذکار نہیں، نماز کی پابندی نہیں. اسلامی نقطہ نظر سے اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ اسلام سے بہت دور ہیں، بہت دور ہیں. ایسا ہونے کی وجہ سے بچے ان کے پاس زیادہ ہونے کی وجہ سے، صحیح ان کے اندر جو ہے کاہلی اور سستی زیادہ ہونے کی وجہ سے، یا تو کوئی کام کر رہا ہے ایسا کام جو سلیقے کا نہیں، ایسا ہنر جو سلیقے کا نہیں، جس کی وجہ سے اس کے اندر غربت آتی ہے. تو ایسی بہت ساری باتیں ہیں. لیکن بچے رحمت ہیں، بچے زیادہ رہنا گھر کے اندر رحمت ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے اور اللہ کی نعمت کی علامت ہے. انسان کو چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ اگر بچے آپ زیادہ ہیں بچے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے گھر میں آئے گی، اللہ تعالیٰ ان کے رزق کا بندوبست کرے گا. اللہ کے نبی نے خود رغبت دلائی ہے نا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ زیادہ بچے جننے والی عورت سے نکاح کرو، ان کی ماؤں کو دیکھو، ان کے خاندان کو دیکھو، ان کے خاندان میں ان کے 2-3 بچے نہیں، زیادہ بچے رہنے والے کے ایسا زیادہ بچے جننے والی عورت سے نکاح کرو. کیوں
اس لیے کہ اگر ان کی تربیت اگر صحیح ہو جائے اور ان کی تعلیم اور تربیت اگر ہو جائے تو وہ بچوں سے آپ کو بڑے فائدے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن میں دوسری امتوں کے سامنے میں فخر کروں گا کہ آج میری امت زیادہ ہے، میری امت سب امتوں سے میری امت کی تعداد زیادہ ہے۔ اس لیے دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اگر آدمی کے پاس صرف 2 اولاد ہوں تو وہ آدمی کبھی بھی کمزور سمجھا جائے گا، اور ہو سکتا ہے ان کی عمر کم لکھی گئی ہو تو وہ آپس میں روتا رہے گا، ایک بچی کا انتقال ہو گیا، ایک ہی بیٹی تھی وہ بھی انتقال ہو گئی، کہے گا ایک بیٹا تھا وہ بھی انتقال ہو گیا۔ تو اس طریقے سے آدمی بعد میں افسوس کرے گا۔ بڑھاپے کے عالم میں اگر آدمی کے پاس ایک لاٹھی ہے تو وہ ایک لاٹھی کو بڑے سنبھال کر کے رکھے گا، اگر اس کے پاس 4 لاٹھیاں ہیں تو اسے لاٹھیوں کی پرواہ نہیں، کوئی بھی لاٹھی اس کے پاس آ جائے گی اور اس کے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو زیادہ بچے ہونا یہ آپ کی آنکھوں کا زیادہ ٹھنڈک کا سبب ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور کل قیامت کے دن میں بھی فخر کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ بات فرمائی۔ مورخین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت انس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت انس کو دعا دی، تو اللہ کے نبی نے کیا دعا دی حضرت انس کو؟ پہلی دعا کیا تھی؟ مال میں برکت دیں، اور پہلی دعا مال میں برکت دیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جو صحابہ اس وقت موجود تھے سب سے بڑے مالدار وہی تھے، سب سے زیادہ مال انہی کے پاس تھا۔ پھر دوسری دعا کیا دی اللہ کے نبی نے؟ اولاد میں برکت دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری دعا دی، اہل علم اور مورخین نے یہ بات ذکر کیا ہے کہ 100 سے زائد ان کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں بیٹے 100 سے زیادہ تھے ان کے انتقال کے وقت میں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا ان کی عمر میں برکت، یعنی ان کے ہر چیز میں برکت۔ تو حضرت انس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ان کے انتقال کے وقت میں ان کی عمر 100 سال کے قریب یا اس سے زیادہ تھی، بڑی عمر بھی پائی، اولاد بھی زیادہ ملی، مال بھی زیادہ ملا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی۔ جہاں تک تربیت کا معاملہ ہے، اگر ایک بچہ بھی ہے اگر اس کی بھی تربیت نہیں ہوئی تو وہ بھی شیطان نکلے گا۔ زیادہ بچے اگر ہوں تربیت نہ ہو تو یہ پریشانی کا عالم ہے، ایک بچہ بھی ہے اگر اس کی بھی تربیت نہ ہو تو وہ بھی شیطان نکلے گا۔ اس لیے اجر کے تعلق سے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو شریف بنائیں عادات و اطوار کے بارے میں، اور ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ پہلے بچے کی اگر تربیت، پہلے بچی اور بچی کی اگر تربیت اگر صحیح ہو گئی تو بعد کے بچوں کو تربیت کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بچے دیکھ کر کے انشاءاللہ تربیت حاصل کریں گے۔ اذان کا وقت ہو چکا ہے، اب مزید باتیں انشاءاللہ آئندہ کے درس میں ہوگی۔ دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان ابواب سے جو بھی ہم نے علم حاصل کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم